سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اور اپنے حضرت والا نور اللہ مقدسہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے حج کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ تو فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو حج پر جانے کی استطاعت ہو، اور استطاعت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں حج پر جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود ہیں۔ پاسپورٹ موجود ہے، ٹکٹ موجود ہے، آنے جانے کے مصارف، اخراجات وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے پیچھے جو گھر پہ رہنے والے ہیں ان کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو ایسا شخص، اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور یہ جو حج فرض ہے اس کے لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر اللہ نے فرض کیا ہے وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں۔ اس عبادت کے اندر خاص طور پر یہ فرمایا حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اتنی زیادہ
تاکید کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرنا ہے. حالانکہ نماز یہ بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن وہاں یہ کہہ دیا کتب علیکم الصیام، تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نہ تو نماز میں یہ کہا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، نہ زکوٰۃ کے لیے یہ کہا کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ دو، نہ روزوں کے لیے یہ کہا کہ اللہ کے لیے روزے رکھو. لیکن حج کی عظیم الشان عبادت، اس کے لیے فرمایا کہ حج تم اللہ کے لیے کرو. جو اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرتے وقت تمہارا حج کرنے کا جذبہ صحیح ہونا چاہیے، جذبہ درست ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبہ اگر صحیح نہ ہوا، نیت صحیح نہ ہوئی، تو کہیں وہ حج کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. اسی سلسلے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حج کریں گے، فقراء فقیر آدمی حج کے لیے جائے گا، وہ اس لیے جائے گا کہ وہاں جا کے میں بھیک مانگوں گا تو پیسے بہت ملیں گے. اور کچھ لوگ تاجر لوگ حج کے لیے جائیں گے تو تجارت کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی ان کا منشا تجارت ہوگا. فقیر کا منشا بھیک مانگنا ہوگا. اور فرمائیں کہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ نام و نمود کے لیے جائیں گے، دکھلاوے کے لیے جائیں گے. ان کا جذبہ کیا ہوگا؟ دکھلاوا ہوگا. اور کچھ لوگ حج کے لیے جائیں گے تو یہ ظاہر کریں گے کہ جب ہم ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور ہر سال پہ جاتے ہیں، اتنے حج کر لیے. تو یہ جو جذبہ ہے، فقیر کا جذبہ ہے بھیک مانگنے کا، تاجر کا کی نیت ہے تجارت کرنے کی، اور کچھ لوگوں کی نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، نام و نمود ہو جائے، نمائش ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حاجی صاحب ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ حج تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا. اس لیے فرمائے کہ یہ حج بڑی عظیم الشان عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور بسا اوقات انسان جاتا بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے. آپ دیکھیں گے اتنے 12 لاکھ روپے کا حج ہو گیا. اور اگر پرائیویٹ اسکیم سے جائیں تو اس کی تو کوئی حد انتہا ہی نہیں ہے، 15 لاکھ 17 لاکھ 20 لاکھ اور 29 لاکھ کے بھی حج ہیں. تو اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے جو حج پہ جا رہا ہے، اور اگر اس کا جذبہ صحیح نہ ہوا تو حج کا ثواب ملے گا؟ حج کی برکات سے وہ شخص محروم ہو جائے گا. اس لیے حج کی فرضیت میں اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگ جو حج کریں اللہ کے لیے حج کریں، اللہ کی رضا کے لیے حج کریں. حج کا مقصود کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ گناہوں سے معاف ہو. اور پھر اس حج کی برکت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس شخص نے ایسا حج کیا، اللہ کے لیے کیا، من حج للہ، جس شخص نے ایسا حج کیا کہ وہ حج اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اس حج کے اندر فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اس نے نہ تو کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا اور نہ ہی کوئی اس نے اس میں گناہ کا کام کیا. تو فرمایا کہ یہ حج اس کے لیے ایسا ہے، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف تو وہ اسی دن کی طرح لوٹ آتا ہے کہ جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے.
اور میدان عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ حاجی کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور حاجی، حدیث میں آتا ہے حاجی جس کی مغفرت کا سوال کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور میدان عرفات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میدان عرفات کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مغفرت میں شک کرے. اتنی عظیم عبادت. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو حج ہے، عرفات کے اندر جب حاجی کھڑا ہوتا ہے وقوف عرفہ، زوال ہوتے ہی عرفات وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہو گیا. اب جو احرام کی حالت میں گزر گیا حاجی ہو گیا، اس کا حج ہو گیا. رکن اعظم ہے حج کا وقوف عرفہ ہے. تو یہ حج کے میدان عرفات میں کھڑا ہونا، وقوف کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں انسان کے کہ ان گناہوں کی معافی ملے گی تو عرفات میں کھڑے ہونے سے ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی. کون سے گناہ ہیں نہیں بتایا. وہ کون سے گناہ ہیں یہ نہیں معلوم، ان گناہوں کا نام نہیں لیا ہم، لیکن فرمائے کہ بعض گناہ ایسے انسان کرتا ہے کہ ان گناہوں کی معافی اگر ہوگی تو عرفات میں ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. اتنی عظیم عبادت. اور حاجی جب حج سے لوٹتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ اگر اس میں بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے اور گناہ کا کام نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ایسا گناہوں سے پاک صاف کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک صاف تھا. تو حج جیسی عبادت کے ادا کرنے کے بعد بھی یہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ ایسا حج جس سے گناہوں سے پاکی حاصل ہو جائے اور سارے اس کی جسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اس حج کو کہتے ہیں حج مبرور. اور حدیث میں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور وہ حج ہے جس کی جزا جنت ہے، جس کی جزا جنت ہے. لہذا چونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے، حج کی فلائٹیں حاجی حج پہ جانا شروع ہو گئے. اور پوری دنیا سے اس وقت عالم کیا ہے، پوری دنیا سے فلائٹیں جہاز اتر رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، اور فرزندان توحید پوری دنیا سے وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف. اور انہوں نے احرام پہنا ہوا ہے، ان کا جو لباس ہے اس لباس کو احرام کہتے ہیں. اور احرام پہن کر ان کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی دنیا کی کسی بھی قوم سے اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہے. زبان مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، نسل مختلف ہے، لیکن سب کے سب اللہ کی توحید کے پروانے ہیں اور اللہ کی اس بندگی کے لیے اور اس وحدہ لا شریک کی عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، ایک ہی ترانہ ہے، ایک لباس ہے. اتنا عظیم الشان اسلام کی وحدت کا مظاہرہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کر سکتا جتنا مسلمانوں کا وحدت کا مظاہرہ ہے. ان کے رنگ و نسل الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، لیکن آج یہ دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں اور آ کر کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں؟ بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں. اور کس حال میں آ رہے ہیں؟ ان کا عالم کیا ہے پہنچنے کا؟ لباس سب کا ایک ہے، ایک لباس ہے، 2 سفید چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور زبان پہ ترانہ بھی ایک ہے. وہ ترانہ کون سا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے.
یہ ترانہ ان کی زبان کے اوپر ہے، ایک ترانہ، ایک لباس، تمام لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید کا اجتماع ہو رہا ہے، بیت اللہ کے اندر ہو رہا ہے، اور لوگوں کے قلوب کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ جانے والے ہیں کہ جو جانے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے قبول کیا، اس حاضری کے لیے قبول کیا، قسمت والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے ان کی درخواست قبول فرما لی ہے، ان کا انتخاب فرما لیا ہے، خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جا رہے ہیں، اور پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل تڑپ رہا ہے، جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک کاش کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے، یہ جو ہم ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ایک کاش کہ ہم بھی ساتھ چلے جاتے، ہم بھی پہنچ جاتے، اللہ تو ہمیں بھی بلا لے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو لاکھوں تو وہ ہیں جو پہنچنے والے ہیں، اور لاکھوں وہ ہیں جو تڑپنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ تڑپنے والوں کو محروم فرما دیں گے؟ ان کی اگر سچی تڑپ ہے، سچی لگن ہے اور نیک جذبہ تھا، اگر یہ اپنے پاس اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اس کے بعد پیسے نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، لیکن دل تڑپ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیں گے، ہرگز محروم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیں گے۔ تو بھائی جو جانے والے جا رہے ہیں، تو یہ حج ان کے حق میں مقبول ہو جائے، حج مبرور ہو جائے، حج نیکیوں والا حج ہو، وہ حج ہو الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس حج مبرور کی جزا بدلہ جنت ہے، وہ حج کر کے آئیں۔ زندگی میں کبھی بسا اوقات ایک ہی مرتبہ جانا ہوتا ہے، حج مبرور کیسے ہوگا؟ تو اس حج مبرور کی تیاری بھی ہے بھائی، حج مبرور کی تیاری۔ حاجی حج کرنے والا جا رہا ہے، بڑی افسوسناک بات، جس کا بڑا تجربہ ہوا، حج کی درخواست لگنے سے لے کے منظوری تک، حج کی منظوری سے لے کے روانگی تک، جتنے بھی لوگوں سے حاجیوں سے واسطہ پڑا، کسی بھی حاجی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب یہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے وہاں پر کس طریقے سے وقت کو گزارنا ہے، اور ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے حج کرنے کی، کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہمارا حج قبول ہو جائے، ہمارا حج مقبول ہو جائے، اور ہمیں حج مبرور حاصل ہو جائے۔ حج مبرور کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ کسی ایک بندے نے بھی آج تک میری زندگی میں کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ حج مبرور کی تیاری کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حج کی تیاری کیا ہے، سامان کیا لے کے جانا ہے۔ جتنے لوگ آئے ہیں، جی میں نے یہ سامان لے لیا، ایک احرام کے سیٹ کی جگہ 2 لے لیے، 2 کی جگہ 3 لے لیے، 3 سیٹ لے کے جا رہا ہوں، کپڑوں کے 10 جوڑے لے کے جا رہا ہوں، چائے کی پتی بھی ساتھ میں رکھ لی ہے، چینی بھی ساتھ میں رکھ لی ہے، کیتری بھی ساتھ میں رکھ لی ہے، چائے بھی بنانی ہوگی، کھانا بھی پکوا کے کچھ پیک کروا لیں گے، کچھ نمکو بھی ساتھ میں، کچھ ڈرائی فروٹ بھی ساتھ میں، بسکٹ بھی ساتھ میں۔ آپ یہ دیکھیں اندازہ لگا، دوائیاں بھی ساتھ میں، میڈیسن بھی ساتھ میں، اور کس سامان کی ضرورت پڑے گی؟ یعنی وہاں جب جا رہے ہیں تو کیا بھائی تم یہ کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں؟ جذبہ کیا ہے؟ سامان۔ اور حاجی کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ سامان اتنا یہاں سے لدا پدا جاتا ہے، اتنا سامان لے جاتا ہے، جب حاجی واپس آ رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر بارہا دیکھا کہ وہ حاجی اپنے نئے جوڑے سلے ہوئے، اپنا تولیہ، کپڑے، چادریں، بستر کی چادریں، یعنی سب کچھ وہاں ملتا ہے، بستر کی چادر بھی ملے گی آپ کو، ہوٹل پہ سب کچھ ملے گا آپ کو، اور وہ چادریں آپ کی 2-3 دن کے بعد نئی چادر بھی تبدیل کر کے دیں گے، سب کچھ ملے گا آپ کو۔ لیکن وہاں سے سامان خریدا، اب حاجی اپنے پہنے ہوئے کپڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نئے جوڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تولیہ، سامان ختم، اتنا سارا سامان لائے تھے رکھ کے، وہ آدھا سامان، آدھے سے زیادہ تو بچ ہی گیا۔ کہتے جی اتنا سامان لائے تھے بچ گیا ہے، اب آپ لے لیں، وہ کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، وہ اس کو دے رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا تو وہ کپڑے سارے کے سارے ڈسٹ بن کے اندر۔
کیونکہ وہاں تو کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کے کپڑوں کی، وہ کیوں کسی کے استعمال شدہ کپڑے پہنیں گے؟ تو تیاری حاجی نے، حج پہ جانے والے نے کیا تیاری کی؟ تیاری یہ کی کہ زیادہ راہ سامان کیا ہونا چاہیے تھا؟ حج پہ جا رہے تھے، حج مبرور کے لیے نہیں جا رہے تھے، حج مبرور کے لیے نہیں گئے، حج مقبول کے لیے نہیں گئے، خالی حج کرنے گئے، فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ تو کیا ہوا؟ خالی ہاتھ گئے تھے وہاں پر، واپس بھی خالی ہاتھ ہی آئے۔ حج کی برکات ان کو نہیں ملی، حج کے انوارات ان کو نصیب نہیں ہوئے۔ یہ جو پیندہ تھا، یہ جو برتن تھا، دل کا برتن، جانے سے پہلے بھی یہ علائشوں سے، گندگیوں سے، ناپاک محبتوں سے، گناہوں سے، رذائل سے بھرا ہوا تھا۔ خالی کر کے نہیں گئے، اس برتن کو بھرا ہوا برتن لے کے گئے، اس میں جگہ ہی نہیں تھی نیکی کے آنے کی، تقویٰ کے آنے کی، نور کے آنے کی۔ حج کے انوارات، تجلیات، برکات، اس کی مغفرت، اس کے اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے اندر جمع ہو جاتے کچھ اس برتن کے اندر۔ برتن تو ہمارا پہلے ہی گناہوں سے آلودہ تھا، گندا تھا، بھرا ہوا تھا، یا اتنا بھرا ہوا تھا الٹا پیندا۔ اگر آپ کسی نلکے کے نیچے جو ہے بالٹی کو الٹا کر کے رکھ دیں اور نلکا کھول دیں اور آپ کہیں کہ بالٹی بھر جائے تو بھر سکتی ہے؟ برتن کبھی بھرے گا؟ یا تو ہم الٹا، برتن ہمارا الٹا ہے، یا ہمارا برتن اتنا گندگی سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی جو ہے وہاں کے انوار و برکات اور وہاں کی رحمتیں اور وہاں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جو نزول ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتا۔ خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس آ گئے، محروم اور بدقسمت۔ یہی وجہ ہے کہ آخر حج کرنے کے بعد زندگیاں کیوں نہیں تبدیل ہوتی، حالتیں کیوں نہیں بدلتی؟ ورنہ حج کرنے کے بعد پہلے لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ جو حاجی حج کر کے آیا کرتا تھا اس کی زندگی بدل جایا کرتی تھی، اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا تھا، اتنا نور ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہندوستان کے اندر جب مسلمان حج کے قافلے واپس آیا کرتے تھے اور مسلمان حج کر کے لوٹا کرتے تھے تو اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا تھا کہ ہندو اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہندو مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج وہ خود مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کے نہیں آیا، آج وہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کے نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے دنیا کے سامان تو سارے لے کے گئے، کھانے پینے کے سامان تو سارے بھر کے گئے، لیکن جو زاد راہ تھا، جو توشہ تھا، جو اس سفر کا حقیقی توشہ تھا، حقیقی سامان تھا، جس سامان کے بارے میں میری زندگی میں مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ حقیقی، وہ زاد سامان کیا ہے، وہ زاد راہ کیا ہے، وہ توشہ کیا ہے، وہ توشہ، وہ سامان کوئی بھی لے کے نہیں گیا۔ وہ توشہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، صبر، حلم، برداشت، توکل۔ یہ سامان اپنے ساتھ حاجی اگر لے کے جائے، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، حج پہ جانے والوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے غصہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، حوصلہ، سخاوت اور نرمی ساتھ لے جاؤ۔ اگر تم نے حج پہ جانا ہے تو حوصلہ، سخاوت اور نرمی ساتھ لے کے جانا۔ حوصلہ، سخاوت اور نرمی۔ یہاں تو ہم کتنے روپے صدقہ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ 1 ریال کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، 1 ریال گاڑی والے سے بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور یہاں کتنے ہم بے حساب خرچ بھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سخاوت بھی گھر چھوڑ کے چلے گئے، حوصلہ بھی گھر چھوڑ کے چلے گئے، نرمی بھی گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ حوصلہ، سخاوت، نرمی ساتھ لے کے جانا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث سے کسی نے پوچھا، حضرت حج پہ جا رہا ہوں، نصیحت فرما دیجیے۔ فرمایا کہ بھائی حج پہ جا رہے ہو، 2 چیزیں ساتھ لے کے چلے جاؤ، 2 چیزوں کا خیال رکھ لینا۔ ایک تو صبر تمہارے ساتھ ہو، تم نے صبر کرنا ہے، اور دوسرا آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بد نظری حج کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ایک بد نگاہی، یعنی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے اتنا زہریلا خطرناک تیر ہے کہ ایک بد نظری انسان کے پورے کے پورے حج کو برباد کر سکتی ہے۔
اس نے فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کر لینا اور صبر کر لینا، اگر تم نے 2 کام کر لیے تو تمہیں حج مقبول حاصل ہو جائے گا۔ آج حاجی کے پاس صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، دل کا برتن خالی نہیں ہے، اللہ کے نور کو جمع کرنے کے لیے حاجی خالی جاتا ہے، خالی واپس آ جاتا ہے، حرم میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں۔ کیسا مقام ہے، کیسی جگہ ہے، کس کی بارگاہ ہے، اور وہاں کس نے بلایا ہے، اور وہاں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے۔ ارے روٹی صحیح نہیں تھی، آج کھانا خراب تھا، یہ ہمارا گروپ لیڈر بڑا خراب ہے، ہماری حکومت کا تو ایسی کی تیسی، اس نے آج کا پیکیج صحیح نہیں دیا۔ وہاں جا کے حاجی سارا دن غیبتیں کر رہا ہے، صبر نہیں ہے مزاج کے اندر۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی بھی نہ ہو، فسق و فجور اور نافرمانی بھی نہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ اور حاجی وہاں پر اتنا بے صبرا کہ وہاں پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی لرزتا ہوا جائے، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، لرزتا ہوا جائے، ڈرتا ہوا جائے، ترستا ہوا واپس آ جائے، لرزتا ہوا ترستا ہوا جائے کہ میں یہاں جانے کے قابل لائق نہیں ہوں، میں اتنا گندا ہوں، کس شہنشاہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کہاں اس لائق تھا، میں کہاں اس قابل تھا کہ میں یہاں آ بھی سکتا تھا، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں راندہ درگاہ نہ کر دیا جاؤں، کہیں مجھے نکال دیا نہ جائے۔ ایسا بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا محروم بھی کیا ہے کہ وہاں پہنچے اور پہنچتے ہی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوئے، دل میں گھبراہٹ طاری ہو گئی، بیت اللہ کو بھی نہیں دیکھا، واپسی کی ٹکٹ کٹوائی واپس آ گئے کہ جی دل گھبرا رہا ہے، اب ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے یہاں پر۔ میرے ساتھ ایک صاحب حج پر، اب حج کر کے عرفات سے ہم مزدلفہ میں ان کی حالت خراب، مزدلفہ سے واپس آئے، کہنے لگے میں رمی کرنے نہیں جاؤں گا، ہمارے شکر گئی کہ رمی کرنے نہیں جاؤں گا میں نے کہا بھائی خدا کا خوف، زبردستی کر کے اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا، 3 دن اس کی رمی کروائی کہ دیکھو رمی کرنی ہے، کچھ بھی کرو رمی کرنی ہے، زبردستی لے کے گئے۔ ایسا دل اکھڑا کہ مجھے پاکستان جانا ہے، سنبھالنے سے نہ سنبھلیں، تو ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ وہاں سے بولیں چلو نکلو یہاں سے۔ مدینے کے اندر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کی دہی کھٹی ہے، دہی کھٹی تھی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، خواب میں آئے، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مدینے سے، تم مدینے میں رہنے کے لائق اور قابل نہیں ہو۔ جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، قدم قدم پر ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو بھائی جذبہ درست ہونا چاہیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جانے سے پہلے زیادہ راہ اور توشہ تو ساتھ ہو، تیاری تو ہو۔ حج کی تیاری صرف کپڑے لے جانے کا نام حج نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان لے جانے کا نام حج نہیں ہے، اپنی راحت کے اسباب کو جمع کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ حج کی تیاری اسے نہیں کہتے، حج مبرور کی تیاری یہ ہے۔ نمازی تو بن کے جاؤ، فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے، نمازیں 5 پوری نہیں ہیں، اور تم وہاں جا کر پھر سفر کے اندر بھی حاجی نماز قضا کرتا ہے، وہاں رہ کے ہوٹل پر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا حاجی سو رہا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہا، جو یہاں اپنے گھر میں رہتا ہوا فجر میں نہیں اٹھے گا، وہاں حج پر جا کر وہاں بھی ہوٹل میں پڑا ہوا سوتا رہے گا، لیکن حرم جا کے اس کو فجر کی نماز نصیب نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے کہ نمازیں قضا ہوں، حج پہ جا رہا ہے نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ اور پھر حج کی محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یہاں سے گیا تو یہاں سے بھی جو ہے میں نے یہی کہا کہ یہاں سے جاتے وقت بھی وہ حج مبرور کی تیاری کا جو زیادہ راہ تھا، جو توشہ تھا، جو تقویٰ تھا، جو صبر تھا، حلم تھا، برداشت تھا، وہ تو ساتھ نہیں گیا۔ جیسے یہاں پہ تھا ایسے ہی گیا ہے۔ یہاں بھی شیو کر رہا تھا، وہاں پر بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر ساتھ جانا ہوا فرمانے لگے کہ بھائی حج لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس لانا ہے، اللہ کے پاس لے کے پہنچنا ہے۔ وجاء الحسنۃ
بعشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آیا تو معلوم یہ ہوا نیکی لے کر آنی ہے، نیکی کرنا اور بات ہے، لیکن نیکی لے کر جانا اور بات ہے۔ جو نیکی لے کر آئے، کہیں ایسا نہ ہو نیکی تو کر لی لیکن نیکی کرتے ہی ختم ہو گئی۔ نیکی لے کے جانی اللہ کی بارگاہ میں، جب ایک نیکی لے کے جائیں گے تو 10 نیکیوں کے برابر 10 گنا ثواب ملے گا۔ حج تو کر لیا لیکن حج لانا ہے، حج چھوڑ کے نہیں آنا۔ فرمایا حاجی حج چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی عرفات میں، کوئی منی میں، کوئی مزدلفہ میں، اور فرمایا کہ آخر میں کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، اور کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ حج وہیں رہ جاتا ہے، حج کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ بالآخر یہاں تک ہوتا ہے کہ جدہ میں حج چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور وہ منظر دکھلایا کہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے حج کے 40 دنوں میں اس کی داڑھی بڑی ہو گئی، لیکن اب چونکہ پاکستان جانا ہے، یہ داڑھی کیوں بڑھ گئی، یہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ کیوں ہو گیا؟ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے شیشے کے آگے واش روم کے باہر شیو بنا رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ جدہ میں حج چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاں بہت کم حاجی ایسے ہیں جو حج ساتھ لے کے آتے ہیں، ورنہ حج چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور جو حج ساتھ لے کر آتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ کس کا حج مقبول ہے، کس کا حج مبرور ہے؟ فرمایا کہ اس کا حج مقبول ہوتا ہے کہ جس کے حج پہ آنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے، جس کی زندگی بدل جائے، جس کا دل بدل جائے، جس کی حالت بدل جائے۔ یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے، نشانی ہے، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز یہ پڑھتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، حلال حرام کی فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو گئی، اللہ کی طرف وہ دین کی طرف راغب ہو گیا، زندگی بدل گئی، حج کے بعد زندگی بدل گئی۔ یہ نشانی اور علامت ہے، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ اور اگر حج کے بعد زندگی نہ بدلی جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرض ذمے سے ساقط ہو گیا لیکن حج قبول نہیں ہوا۔ حج مبرور کی تیاری کیا ہے؟ حج مبرور کی تیاری یہ ہے گناہوں سے توبہ کر کے یہیں سے جائے، اپنا برتن خالی لے کے جائے۔ یہ دل کا برتن خالی ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر جو انوار و برکات و تجلیات نازل ہوتی ہیں بیت اللہ میں، وہ اس میں جمع ہوں گی۔ عرفات میں جو مغفرت حاصل ہوگی اس کی برکتیں اس کے اندر آ جائیں گی، شب مزدلفہ کی برکات آئیں گی، منی اور مزدلفہ کی۔ اور صبر ساتھ لے کے جائے گا، صبر کا توشہ ساتھ لے کے جائے گا، جھگڑے گا نہیں، جدال نہیں کرے گا، کسی حاجی سے لڑے گا نہیں، ناگواری پیش آئے گی، صبر کرے گا۔ میں حج پر آیا ہوں، محرم ہوں، احرام کی حالت میں ہوں، لڑنا نہیں ہے، زبان کے گناہوں سے بچنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، برائی نہیں کروں گا، فحش گوئی نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا۔ جب اس طرح حاجی حج کرے گا، فحش گوئی سے، گناہ سے، نظروں کی حفاظت کرے گا، لڑائی جھگڑے سے بچے گا، تو یہ اس کے لیے حج کون سا ہوگا؟ الحج المبرور۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ وہ حج ہے کہ جس کی جزا جنت ہے، جس کا بدلہ جنت ہے۔ تو بھائی اس حج کی تیاری، حج مبرور کی تیاری کر کے جائیے۔ یہ سامانوں کے کو لدا پدا کے، دنیا کے سامان بھر کے، کھانے پینے کے سامان بھر کے، اور کپڑے اور اس طرح کھانے پینے کے سامان زیادہ لے جا کے، یہ حج کی تیاری نہیں ہے۔ آج حاجی کو یہی لگا ہوا ہے، آخری وقت تک، چلتے وقت تک روزانہ بازار کے چکر لگ رہے ہیں کہ آج یہ چیز رہ گئی، آج یہ چیز رہ گئی، آج یہ چیز رہ گئی۔ کسی نے نہیں پوچھا اصل چیز جو لے جانے والی تھی وہ دل کا تقویٰ تھا، وہ پرہیزگاری تھی، وہ اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اس کو تو کوئی لے کے نہیں گیا، اس سخاوت کو لے کے کوئی نہیں گیا، حوصلے کو لے کے کوئی نہیں گیا، صبر کو لے کے کوئی نہیں گیا، پرہیزگاری کو لے کے کوئی نہیں گیا، جذبہ بھی اچھا نہیں تھا۔ للہ فمن حج للہ، اللہ کے لیے حج نہ ہوا، اللہ کے لیے حج نہ ہوا، اس کی نیت کیا تھی؟ دکھاوے کی تھی۔ موبائل، کون سا موبائل لے کے جاؤں جس کی سیلفی اچھی آتی ہو، جس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہو؟ اب وہ اپنے قدم قدم کی سیلفیاں بنا رہا ہے، پوسٹیں لگا رہا ہے، اسٹیٹس لگا رہا ہے، اور دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، احرام کی ریاکاری کر رہا ہے، بیت اللہ میں بیٹھ کے ریاکار بنا ہوا ہے اور اپنے حج کو برباد کر رہا ہے۔ مدینے کی حاضری کو جو ہے، اتنی مقبول حاضری، اتنی مبارک حاضری، اتنا عظیم سفر، دنیا کا سب سے عظیم سفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کا سفر۔ آپ نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، آپ نے فرمایا اس نے میری زیارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، آپ کے روزے کی، آپ کے سنہری جالیوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اور اس زیارت کے اوپر ثواب کیا مل رہا ہے؟ آپ فرما رہے اس نے میری زیارت کی۔
اس نے مجھے دیکھ لیا اور جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. وہاں کھڑے ہو کے بھی روز اقدس کے اوپر سیلفیاں بنا رہا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ حج مبرور کی تیاری نہیں ہے. حج پہ جانے والے جو دوست ہیں، جو جا رہے ہیں وہ، اور جن کے جانے کا ارادے ہیں وہ، یہ سمجھ لیجیے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، لیکن اس گھر کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے. ہم وہاں کا ادب خطرہ، میں نے شروع میں کہا کہ یہاں سے لرزتا ہوا جائے، ترستا ہوا جائے اور تڑپتا ہوا واپس آ جائے. پتہ نہیں دوبارہ پھر حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں سے میں جا رہا ہوں اور یہ میری آخری حاضری ہے اور دوبارہ مجھے یہاں دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوگی. تڑپتا ہوا آئے اور روتا ہوا آئے اور ترستا ہوا لرزتا ہوا جائے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کب سے تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا، اس گھر میں آنے کے لیے ترس رہا تھا. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. ترستا ہوا جائے، لرزتا ہوا جائے اور تڑپتا ہوا، ڈرتا ہوا واپس آئے، آنسو بہاتا ہوا واپس آئے کہ یا اللہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، معاف کر دینا، اور اپنی زندگی کو بدل کر آئے. یہ ہے حج مبرور، اور یہ وہ حج مبرور ہے جس کی جزا جنت ہے. تو بھائی حج مبرور کی حقیقی تیاری یہ ہے، یہاں سے جاتے ہوئے تقویٰ کا توشہ، صبر کا توشہ، حوصلہ، نرمی، سخاوت، حلم، بردباری، صبر، یہ سامان یہ اپنے سوٹ کیس میں یہ رکھ لیجئے گا. اپنے دل کو جو ہے گناہوں کی آلودگی سے خالی کر لیجئے گا، اس کو صاف کر لیجئے گا. وہاں جا کر ہم نے اللہ کی رحمتیں اس میں جمع کرنی ہیں، مغفرت لے کر آنا ہے، انعامات لے کے آنے ہیں، اس دل کو بدل کے آنا ہے، حالت کو بدل کے آنا ہے. اس کے ساتھ اگر کریں گے تو حج مبرور نصیب ہوگا، نیکیوں والا حج ہوگا. اور اگر جیسے اس طرح دنیا کے سامان لے کے گئے اور ویسے ہی واپس آ گئے، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے، زندگی نہ بدلی، تو ایسا حج مبرور نہیں ہوتا، حج مقبول نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں میں عمل